بدعتی لوگ اکثر ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں نا, کسی کی یاد میں رو رہے ہیں یا نبی کی یاد میں حلوے کھا رہے ہیں. تو بدعت کی دو قسمیں, ایک بدعت حسنہ, بدعت سیئہ. ایک اچھی بدعت, ایک بری بدعت. ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے ہم صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں, درود ہی پڑھ رہے ہیں نا, کسی کو برا بلا تھوڑی کہہ رہے ہیں. تو اچھی بدعت اور بری بدعت. تو بجائے جواب دینے کے نا آپ یہ کہا کرو پھر 2-4 اور لگا دو اس کے آگے. جب آپ اذان ختم کرتے ہو لا الہ الا اللہ پہ, تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی بول دو. کیا خیال ہے؟ اذان میں 4 دفعہ ہے نا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, 8 دفعہ کر دو. نہیں یہ بات سمجھ میں, کوئی برا بلا تھوڑی کہہ رہا ہے, اللہ کی کبریائی تھوڑا, بلکہ اذان ہی 6 دفعہ دے دیا کرو. کوئی دینے دے گا؟ خود جو لوگ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں ان کی مسجد میں بھی کوئی نہیں دینے دے گا. بولے گا بھائی یہ کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہیں جو آپ جب صلاۃ والسلام لے آئے تو ہم نے اللہ اکبر بھی لے آئے. وہ ایک 2 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے نا, ایک نے کہا میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا کہ اس میں گھوڑا پورے سال بھاگتا رہتا, استبل ختم نہیں ہوتا. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی کہ یہیں سے بیٹھ کے ستاروں کو ایڈجسٹ کرتے رہتے تھے کہ یہ والا ستارہ تھوڑا وہاں چلا جائے. تو اس نے کہا بھائی تو جھوٹ بول رہا ہے. کیوں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں؟ کہہ رہے اتنی بڑی لاٹھی وہ رکھتے کہاں تھے وہ؟ اس نے کہا تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے وہ, تیرے دادا کے. تو آپ پوچھ رہے بھائی گرین چینل والوں سے کہ یہ آپ نے اذان سے پہلے اناؤنسمنٹ کے ساتھ صلاۃ والسلام جو شروع کیا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ تو وہ وہی جواب دیتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا. تو پھر ایک مسجد بنائیں, اس میں 4 دفعہ اللہ اکبر کے بجائے 8 دفعہ, اور اذان ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ آپ ختم کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو جس دلیل سے آپ اس کو روکیں گے کہ یہ غلط ہے, اسی دلیل سے ہم صلاۃ والسلام کو بھی روکیں گے. بھائی اذان میں ایڈیشن مت کرو. ایک کمپلیٹ اذان ہمیں دی گئی ہے, اس میں اضافہ نہ کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. نہ کوئی منحوس مہینہ کسی مہینے کو قرار دیا. ہمارے پاس خوشی کا دن کون سا ہے؟ عید الفطر. اس میں غم کا ہے خوشی ہے؟ کیا کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں بھائی, ایک عبادت کی ہے آپ نے. 27ویں رات عبادت کی رات, کوئی پیدا ہوا تھا اس دن؟ لیلۃ القدر تھی, اللہ نے قرآن نازل کیا اس کے اندر. قرآن نازل ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر نہیں بنی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہتے ہیں پہلے سے لیلۃ القدر تھی, ہم نے اس میں کیا کر دیا؟ مبارک رات کا انتخاب کیا. تو پہلے سے مبارک تھی وہ. عید الاضحیٰ کیا ہے؟ قربانی ہے. کسی کی پیدائش اور کسی کی وفات یا شہادت کا دن نہیں ہے. تو یہ جو ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, محرم میں ہم جو کچھ کرتے ہیں, یہ دین نہیں ہے, یہ انٹرٹینمنٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہو رونا دھونا کہاں سے اور نبی کے نام پہ ناچنا کہاں سے انٹرٹینمنٹ ہو گیا؟ اور بھائی رونے کی محفلیں بھی انٹرٹینمنٹ تفریح ہوتی ہیں, اور ناچنا گانا بھی کیا ہوتا ہے؟ تفریح ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو تنہائی کی عبادت پسند ہے. کسی نے اللہ کو خوش کرنا ہے راتوں کو تہجد پڑھے. قرآن میں جو نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہے, صدقات و خیرات کرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں, نمازیں قائم کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, التائبون العابدون الحامدون السائحون, روزے رکھتے ہیں, یہ جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اس کے علاوہ جو کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں اس کا اللہ ذمہ دار نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں قرآن کی آیت الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, اللہ کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی کوششیں دنیا میں بیکار جائیں گی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہو, اپنا خون بہا رہے ہو, انگاروں پہ چل رہے ہو, آپ نبی کے نام پہ ربیع الاول میں جلوس نکال رہے ہو, روڈ بلاک کر رہے ہو. ایک طرف مذہب آپ کو کہہ رہا ہے, نبی نے فرمایا جس نے راستے سے کانٹا نہیں ہٹایا نا وہ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے, اور آپ راستے میں پورے جلوس لا کے 4 گھنٹے ٹریفک جام کر رہے ہو. آپ کتنے لوگوں کی میتیں ہو جاتی ہیں بیچ میں, دنیا کے کسی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہے, اور آپ نے اس پہ لیبل کیا لگا لیا؟ مذہب کا لیبل. اللہ کو ہم راضی کر رہے ہیں. اللہ اس پہ راضی نہیں ہے کہ راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے آپ اٹھاتے نہیں ہو. اللہ اس پہ راضی کہاں ہوگا کہ راستے میں کانٹا پھینکو؟ کانٹا پھینکنے کی تکلیف زیادہ ہے یا 6 گھنٹے کے لیے روڈ بند کرنے کی تکلیف زیادہ ہے؟ موبائل کے سگنل بند, ساری ایمرجنسی مت. کیا حضرت حسین اس چیز سے خوش ہوں گے؟ ربیع الاول میں بھی یہی ہوتا ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں آپ کسی پہ طنز نہ کریں, جا کے چھیڑیں نہیں, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, لیکن اپنے ایمان کی تو حفاظت کرو میرے بھائی. آپ تو سمجھو کہ یہ چیزیں مذہب میں شامل نہیں ہیں, یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے. مذہب کا حصہ جو ہے وہ قرآن نے بیان کر دیا.
جو قرآن میں جنتیوں کی صفات ہیں وہ اللہ نے بیان کر دیں. یتیم کا مال نہیں کھاتے, وراثت دیتے ہیں, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, رشتہ داری جوڑتے ہیں, سود سے بچتے ہیں. یہ ساری اہل جنت کی اللہ نے صفات بیان کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ مذہب میں داخل کرتے ہو وہ آپ کی طرف سے ایڈیشن ہے, خدا اور اسلام اس کا ذمہ دار نہیں. وما علینا الا البلاغ.